www.attableek.com, the reviver of Iman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. صدق الله العظيم. آگے کی آیتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کے تشریف لانے کے سلسلے کی دعا یہ نقل کی گئی ہے، لیکن اس سے پہلے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ گزشتہ بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف آزمائشوں سے گزارا گیا اور اللہ تعالی نے ان تمام آزمائشوں میں حضرت خلیل کو کامیاب فرمایا، جیسا کہ دوسری جگہ پر قرآن کریم میں ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، وہ ابراہیم جنہوں نے امتحانات کے اندر پوری وفاداری کا ثبوت دیا۔ اب آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں کچھ چیزیں بیان کرتے ہیں، جس میں بیت اللہ کی تعمیر بھی آئے گی اور مختلف دعائیں بھی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے
بیت اللہ کو لوٹنے کی جگہ بنایا لوگوں کے واسطے کہ ایک مرتبہ جاتا ہے دل نہیں بھرتا، پھر جاتا ہے پھر دل نہیں بھرتا، پھر بار بار جاتا ہے، بار بار لوٹنے کی جگہ اور بہت بڑا اجر حاصل ہونے کی جگہ۔ ظاہری بات ہے کہ بیت اللہ میں ایک فرض نماز کی ادائیگی کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے، اور مسجد نبوی شریف میں 50,000 کے برابر ہے۔ یہ بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے دوبارہ تکمیل پذیر ہوئی ہے، اور اسے امن و امان والا بنایا۔ کسی قسم کا خوف اور کسی قسم کا ڈر وہاں نہیں رہتا، مقام امن ہے۔ دوسری جگہ فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور حرم کے حدود ہیں جس کے اندر شکار بھی نہیں کر سکتے، درخت بھی نہیں کاٹ سکتے، کانٹے بھی نہیں چھیڑ سکتے اس خر کے گھاس کے علاوہ۔ یہاں تک کہ ایک آدمی اپنے باپ کے قاتل کو دیکھتا ہے حدود حرم میں تو اس سے تجاوز نہیں کرتا، چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا۔ اور شکار کے جانور حدود حرم میں آتے ہیں تو ان کا شکار نہیں ہوتا۔ تو یہ جگہ کو قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے امن و امان والا بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے رہ کر بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے وہ 14 انچ اونچا چوکور پتھر ہے جس کا نام مقام ابراہیم رکھا ہے۔ اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشان بھی ہیں۔ پہلے کسی زمانے میں ایک چبوترے کے اوپر اس کو رکھا گیا تھا، اب حکومت نے اس کو زمین پر لا کر اس کے چاروں طرف جو ہے وہ پیتل کی جالیاں لگا دی ہے اور کانچ کے خول میں بند کیا ہے اور کئی لاکھ روپے کا خرچ کیا ہے اس کی حفاظت کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمنا ظاہر فرمائی تھی کہ جی یہ چاہتا ہے کہ طواف کے بعد 7 چکروں پر ایک طواف پورا ہوتا ہے، یہ طواف کے بعد کی جو 2 رکعتیں ہیں یہ 2 رکعتیں مقام ابراہیم کے پیچھے پڑی جائیں۔ اس پر کھڑے ہو کر تو آپ پڑھ نہیں سکتے، لیکن اس کے اردا گرد پڑھی جائے، ایسی میری تمنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پورا فرما دیا۔
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام والا یہ پتھر جو ہے، یہ پتھر جو اب خول میں بند ہے، اس کے پیچھے اکثر لوگ نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ طواف جب بڑھ جاتا ہے تو مقام ابراہیم بیچ میں آ جاتا ہے، تو بالکل اس کے پیچھے تو نماز پڑھنا مشکل ہے۔ اگر نہ پڑھ سکے تو پیچھے حرم میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور وہاں نہ پڑھ سکے تو پوری مسجد میں کہیں بھی طواف کی 2 رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ اور حنفیہ کے نزدیک طواف کی یہ جو 2 رکعتیں ہیں وہ واجب ہیں، اس کے بغیر طواف کی تکمیل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ خصوصیات سے نوازا تھا، جن میں سے ایک بڑی عمر میں ختنہ کرنا ہے۔ 80 سال کی عمر میں اختتان یعنی ختنہ والی سنت پر عمل کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اس سے پہلے جو انبیاء کرام تشریف لاتے تھے دنیا میں مختون پیدا ہوتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طرح سے نہیں پیدا ہوئے تھے۔ اس بنا پر 80 سال کی عمر میں سنت پر عمل کیا۔ دوسرا، سب سے پہلے گلے لگانا اور معانقہ کرنے کا جو رواج ہوا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا۔ ایک لمبے واقعے میں معانقہ کیا تھا ایک بزرگ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، وہاں سے یہ سلسلہ چلا۔ ایک قول یہ ہے کہ سب سے پہلے تہبند کے علاوہ پیجامہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زیب تن فرمایا تھا۔ اللہ کے حکم کے بعد کہ میرے اس مقام کو انتہائی طور پر پاکیزہ رکھو، سرکار نے بھی پیجامہ پسند فرمایا، اور خریدنے کا بھی بعض روایت میں تذکرہ آتا ہے، لیکن پہنا کہ نہیں اس کے بارے میں روایات مختلف ہیں، لیکن اجازت دی آپ نے، اور دونوں کی اجازت دی کہ تہبند بھی استعمال کرو اور پیجامہ بھی استعمال کرو۔ تو یہ مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعتیں طواف کی جو ہے وہ ادا کی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے عہد و پیمان لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور حضرت اسماعیل سے کہ ہمارے گھر کو نہایت پاکیزہ رکھا جائے، اللہ کے گھر کو پاک رکھنا ظاہری طور پر بھی ہے اور باطنی طور پر بھی۔ ظاہری گندگی اور آلودگیوں سے بھی بیت اللہ اور کعبۃ اللہ کو پاک رکھا جائے، اور باطنی آلودگیاں شرک اور اصنام پرستی سے بھی اس کو بچایا جائے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی پتھر پر کھڑے ہو کر پوری دنیا والوں کے لیے حج میں آنے کا اور اس مقدس مقام کی زیارت کرنے کا اعلان کیا تھا۔
وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ تو ظاہری اور باطنی دونوں گندگیوں سے پاک کیا، آلودگیوں سے پاک کیا بیت اللہ کو، اور صاف ستھرا کیا عقائد کے اعتبار سے بھی، غیر اللہ سے بھی پاک کیا، اور ظاہری گندگیاں بھی رہنے نہیں دی۔ اور یہ حکم صرف بیت اللہ ہی تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہر اللہ کے گھر کو صاف رکھا جائے، ہر مسجد کو پاک رکھا جائے۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کی دیوار پر ناک کی ریزش دیکھی تو بہت غصے ہوئے اور اپنے دست مبارک سے کھرچ کر وہ ناپاکی کو اور وہ گندگی کو ختم کیا، اور فرمایا کہ مسجد جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے، لہذا اس کو ہر قسم کی آلودگیوں سے اور گندگیوں سے پاک رکھا جائے۔ یہ حکم ہر مسجد کے لیے ہے کہ اس کو ظاہری باطنی گندگیوں سے صاف رکھا جائے۔ کن لوگوں کے لیے؟ فرمایا جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے آنے والے ہیں، جو طواف کرنے کے لیے آنے والے ہیں، جو رکوع اور سجود کے لیے آنے والے ہیں، ان کے لیے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مزید دعا فرمائی کہ اے الہ العالمین، اس علاقے کو بلد امن بنا دیجیے، امن والا بنا دیجیے، اطمینان والا بنا دیجیے۔ یہاں کوئی کسی پر ظلم و ستم نہ کرے، مار پیٹ نہ کرے، بری حرکتیں نہ کرے، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔ ایسا امن والا ایریا اور علاقہ بنا دیجیے بیت اللہ کو۔ دوسری دعا کی کہ یہاں جو باشندے رہیں گے مکہ مکرمہ میں، ان کو میوہ جات اور پھلوں سے اور غلہ جات اور اناجوں سے نوازیے، ان کو کہیں جانا نہ پڑے اور یہ تمام چیزیں ان کے پاس آ جائیں۔ جو ایمان والے ہیں ان میں سے ان کو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا، اور آج آپ جائیں گے مکہ مکرمہ میں، پوری دنیا کا پھل آپ کو مل جائے گا، کسی چیز کی کوئی کمی آپ کو محسوس نہیں ہوگی۔ یہ در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے۔ ان کی برکت سے دوسرے لوگوں کو بھی ملتا ہے، اللہ دوسروں کو بھی نوازتے ہیں، لیکن فرمایا کہ ان کے لیے ایک قلیل عرصے تک یہ معاملہ رہے گا، پھر آخرت میں سخت سزائیں وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے ہیں ان کو ملے گی۔ آگے فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ طوفان نوح کے بعد جو بیت اللہ کی عمارت ڈھہ گئی تھی اور اس کی بنیادیں جو ہیں اس پر مٹی کے تودے آ گئے تھے،
ان تمام چیزوں کو ہٹائیے اور اندر سے جو بیت اللہ کی اصل دیواریں ہیں اور فاؤنڈیشن اور بنیادیں ہیں وہ نکالیے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام کے نقشے پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر یہ بنیادیں نکالنا شروع کیا تھا. اور جب بنیادیں نکل آئیں تو اس پر بحکم الہی عمل کرتے ہوئے تعمیر شروع کر دی. بیت اللہ کی تعمیر فرمائی اور تعمیر کے موقع پر یہی پتھر جو ہے جیسے جیسے دیوار اٹھتی گئی یہ پتھر بھی اوپر اٹھتا گیا. یہ معجزانہ طور پر ہوا. قرآن کریم میں تعمیر کرنے والوں میں دو حضرات کا تذکرہ کیا ہے. ایک حضرت خلیل علیہ السلام کا، دوسرا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا. لیکن دونوں کے بیچ میں فاصلہ رکھا ہے اور بتایا یہ ہے کہ اصل معمار جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. اصل تعمیر جو کر رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کا گھر بنانے میں مدد کر رہے ہیں. یہ فاصلہ اس لیے رکھا ہے کہ اصل معمار ابراہیم ہے اور معاون حضرت اسماعیل علیہ السلام. جب یہ گھر ایک عرصے کے بعد تیار ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعا فرمائی. اب دیکھیے کتنا مبارک عمل ہے. اللہ کے حکم پر کام شروع کیا، جبریل علیہ السلام کے نقشے پر کام شروع کیا. دو مبارک نبی یہ کام کر رہے ہیں. اس کے باوجود تعمیر کے مکمل ہونے پر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعا فرمائی. اس سے دعا کی اہمیت نکلی. پچھلی کئی آیتوں سے دعائیں چل رہی ہیں. اس سے یہ پتا چلا کہ انبیاء کرام یہ ہر وقت دعاؤں میں مصروف رہے ہیں، موقع بموقع دعائیں کی ہیں اور قرآن کریم نے ان کی تمام دعائیں جو ہے الگ الگ موقعوں پر نقل کی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی دعا نقل کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا نقل کی، حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا نقل کی، حضرت یونس کی دعا نقل کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا نقل کی. سب انبیاء کرام نے دعا کی ہے. اس سے دعاؤں کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. چنانچہ حدیث میں فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادتوں کا مغز ہے، عبادتوں کا کریم ہے، عبادتوں کا نچوڑ ہے، عبادتوں کا خلاصہ ہے. اس لیے کوئی کام شروع کرنا ہو تو بھی دعا کی جائے اور جب کوئی کام پورا ہو رہا ہو تو بھی دعا کی جائے. یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنا مبارک کام اور اللہ کا گھر بن رہا ہے، اللہ کے حکم پہ بن رہا ہے، اس کے باوجود دعا کر رہے ہیں. معلوم ہوا کہ آدمی جو بھی عمل کرے اس کی قبولیت کو اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے اس کی قبولیت کا سوال کرنا چاہیے. اس بنا پر کہ اگر
وہ قبول نہ کرے تو لاکھوں محنتیں ہم کر لیں، سب رائیگان ہیں اور بیکار ہیں۔ اس لیے بندہ ہر وقت دعاؤں کا محتاج ہے۔ اس لیے ایمان والوں کو فجر اٹھے وہاں سے لے کر رات سوئے وہاں تک کی دعائیں بتائی گئی۔ اٹھو گے تو کیا پڑھو گے، رات کو لیٹو گے تو کیا پڑھو گے، کھاؤ گے تو کیا پڑھو گے، فارغ ہوں گے تو کیا پڑھو گے۔ کیوں اتنی دعائیں بتاتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ دعاؤں کے ذریعے سے آدمی اللہ سے کنیکٹ رہتا ہے۔ اس کا یہ خیال ختم ہو جاتا ہے کہ میرے کرنے سے ہوتا ہے، میں یوں کرتا ہوں، میں یوں کرتا ہوں، یہ خیال نکل جائے اور یہ یقین پیدا ہو جائے کہ اللہ کرتے ہیں۔ میں تو ہاتھ پیر ہلاتا ہوں، ظاہری طور پر اسباب اختیار کرتا ہوں یا اسباب کو جمع کرتا ہوں یا اسباب کو مرتب کرتا ہوں، باقی اسباب میں تاثیر کا دینا اور اثر کا پیدا کرنا بغیر اللہ کے فیصلے اور بغیر اللہ کے حکم کے نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی موقع رہا ہو اسباب اختیار کرنے کے بعد پھر انبیاء کرام دعا سے پیچھے نہیں ہٹتے، اور یہ ایمان والوں کو تاکید کی ہے کہ اپنے ہر کام میں اللہ سے مانگو، دعا کرو، وہی کاموں کا پورا کرنے والا ہے اور وہی دعاؤں کا سننے والا ہے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، دعاؤں کے سننے والے اور قبول کرنے والے اصل میں اللہ ہے۔ تو یقین آدمی کو دعاؤں پر رکھنا چاہیے، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ اسباب کے اختیار کرنے کو منع نہیں کیا۔ اسباب اختیار کرو، لیکن نتائج اسباب میں دینا یہ اللہ کے حکم کے بغیر اور اللہ کے فیصلے کے بغیر اور اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتا۔ اس بنا پر غزوہ بدر کے موقع پر ٹوٹے پھوٹے صحیح صحابہ کرام، نیرتھے صحیح، کتنے صحابہ کرام ایسے رہے کہ جن کے پیروں میں جوتے بھی نہیں اور ہاتھ میں ڈیرے ہیں، لیکن حضور نے جب صف بصف ان کو کھڑا کر دیا، صف بستہ کر دیا، تو صف بستہ کر دینے کے بعد پھر حضور دعا میں لگ گئے۔ یہاں اسباب بھی اختیار کیے اور وہاں مسبب الاسباب سے رابطہ بھی قائم کیا، تو دونوں کام اپنی جگہ ہیں۔ اسباب کا اختیار کرنا منع نہیں، معیشت میں روزگار میں اسباب کا اختیار کرنا منع نہیں ہے۔ آدمی روزی روزگار بھی کرے، اسباب بھی اختیار کرے، لیکن اسباب کے بعد پھر اللہ سے دعا بھی کرے، پھر اللہ سے مانگے کہ اللہ تیرے علاوہ دینے والا کوئی نہیں ہے، اب اسباب میں تاثیر تو پیدا فرما۔ مثال کے طور پر بادل آ بھی گئے ہیں، آپ نے بیج بویا بھی ہے، نہیں برسے گا تو آپ کیا کر سکتے ہیں دعا کرنے کے علاوہ؟ اس لیے اس موقع پر کیا بتایا ہے کہ دعائیں کی جائے، تو جگہ جگہ اور موقع موقع کی دعائیں جو ہیں وہ ہم کو بتائی ہیں، ان کو بروئے کار لانا چاہیے اور ان کو عمل میں لانا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس کا جو فضل ہے وہ فرماتے ہیں اور وہ دعاؤں کی تاثیر جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ ایک روایت میں تو یوں فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، دعا تو عبادت کی عبادت ہے۔ دعا میں کیا کرتا ہے بندہ؟ اپنی شکستگی کا اظہار کرتا ہے، اپنے ٹوٹے پھوٹے اور کمزور ہونے کا اقرار کرتا ہے، اور اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ اپنی شکستگی کا اظہار کرے، اقرار کرے اور یوں کہے کہ اللہ میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے،
میرے بس میں کچھ نہیں ہے، میں کمزور ہوں، میں ناتواں ہوں، میں ضعیف ہوں، میں نحیف ہوں۔ اللہ کو یہ ادائیں پسند ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ انتہائی عالی شان ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مرتبہ بھی انتہائی عالی شان ہے، لیکن دونوں مل کر دعا کر رہے ہیں۔ اور بیت اللہ کے بن جانے کے بعد یہ بیت اللہ کا حج کیسے کیا جائے، مناسک کے حج کیسے ادا کیے جائے، وہ بھی اللہ سے پوچھے ہیں اور مانگے ہیں، اور یوں کہا ہے کہ اللہ اپنے فضل سے ہم کو یہ مناسک کے حج بھی بتائیے، سکھائیے، تعلیم دیجیے، تاکہ ہم اس کے اوپر پوری طرح سے عمل پیدا ہو سکیں۔ راشد بھائی سیالوت کی بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، پیر کا آپریشن کرنا پڑا، شفا کے لیے دعا فرمائیں۔ اور ہمارے سابقہ ٹرسٹی سید یوسف صاحب کی اہلیہ بیمار ہیں اور اسپتال میں زیر علاج ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مکمل شفا عطا فرمائے اور بیماری کو اپنے فضل سے دور فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامۃ مع الابرار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم احفظنا من الآفات والبليات ووفقنا للطاعات والعبادات وبارك لنا في الرزق والحسنات۔ اللهم احفظنا يا فياض من جميع البلايا والأمراض۔ اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما، عافیت کے معاملات فرما۔ اے الہ العالمین پورے ملک میں امن و امان عطا فرما، خاص طور سے ہمارے صوبے کو پرسکون فرما، اور آنے والے انتخابات کے نتائج جو ہے خیر والے عطا فرما، ظالم حکمرانوں سے حفاظت فرما اور ان کے تسلط سے ہماری حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین انتخابات کو عافیت والے بنا دے اور ایمان والوں کے لیے اچھے نتیجوں کے حامل بنا دے۔ اے الہ العالمین ہر قسم کی اسلام میں دخل اندازی کرنے والوں کا قلعہ فرما دے اور حق کا بول بالا فرما دے۔ اے اللہ دین اسلام کو سربلندیاں عطا فرما اور جتنی باطل سازشیں ہیں ان تمام سازشوں کو فیل فرما۔ اے اللہ دلوں کے بگاڑ دور فرما، ظاہری اور باطنی اصلاح فرما۔ اے الہ العالمین ذاکرانہ زندگی نصیب فرما، غافلانہ زندگی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ نمازوں کا پابند بنا دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما۔ اے الہ العالمین پورے مدینے کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔
اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ ذکر کریں گے، بہت وقار کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ اور دل پر لے کر پورے انہماک کے ساتھ توجہ کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ اس کے فوائد بھی اچھے مرتب ہوں گے، اور اس کے بعد چند منٹوں کے لیے ہم انشاءاللہ مراقبہ کریں گے۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مشمود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اب تو رہے بس قدم آخر ورد زبان میرے الہ، لا الہ الا اللہ، اللہ
دیر تک انشاءاللہ مراقبہ کریں گے. مراقبہ اللہ کی رحمت کے انتظار اور اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے. آنکھیں بند ہو، جسم میں نقل و حرکت نہ ہو، اور سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکایا جائے اور لگاتار ایک ہی تصور رکھا جائے. اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، اور دل اللہ 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 کر رہا ہے. یہ لگاتار تصور رکھا جائے گا کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، اور دل اللہ اللہ اللہ. یہ عام مراقبہ ہے جو سب کر سکتے ہیں. مختبی بیدار شو بیدار شو بیدار شو. غفلت میں ڈوبے ہوئے دل جاگ جا. دلوں کو جگانا ہے، اس میں اللہ کی یاد کو بٹھانا ہے. در ذکر حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو. اللہ کی یاد میں مشغول ہو جا. دل کا اصلی کام اللہ کی یاد ہے. عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے. دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے. تو آیا بغیر تاٹ پھنسا لذات دنیا میں. عقل کھوئی گئی تیری کیسی نادانی ہے. روز رکھ نمازیں پڑھ خدا کو یاد کر ہر دم کہ یہ کی تجھے ایک دن کام آنی ہے. دل بے نور کو پر نور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے. فروزاں دل میں شمع طور کر دے، اور یہ گوشہ نور سے معمور کر دے. میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے.
ہے میری ذات میں خود نفس میرا، الہی اس کو بے مقدور کر دے۔ نہ دنیا نہ دولت نہ در جائے گا، بغد ساتھ تیرے کفن جائے گا۔ جب مراقبہ کر رہے ہوں آنکھیں بند ہو تو سوچنا چاہیے کہ آج کہا گیا تو آنکھیں اپنی اختیار سے بند کی، ایک دن ہوا آئے گا آنکھوں پر جسم پر کوئی اختیار باقی نہیں رہے گا۔ اس وقت کیا حال ہوگا؟ کیسی بے بسی ہوگی، کیسی بے کسی ہوگی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، تقضي لنا بها جميع الحاجات، تطهرنا بها من جميع السيئات، ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها۔ اللهم ان قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فاذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک، یا مصرف القلوب ثبت قلوبنا الى طاعتک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفۃ عین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما۔ اے الہ العالمین ہمیں ذاکرانہ زندگی عطا فرما، اے اللہ شاکرانہ زندگی عطا فرما، تیری مرضیات والی زندگی عطا فرما، تیری نامرضیات سے حفاظت فرما، منمانی زندگی سے حفاظت فرما، نفس چاہی زندگی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرے احکام پر عمل درآمد آسان فرما۔ اے اللہ دلوں میں نور معرفت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کے بگاڑ دور فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ 100% شریعت کے قانون کے تابع بنا دے۔ اے الہ العالمین نمازوں کا پابند بنا دے، تلاوت قرآن کا شہدائی بنا دے، تیری یادوں بڑی زندگی نصیب فرما۔ اے الہ العالمین انتخابات میں خیر کے فیصلے فرما، ہر جگہ امن و امان نصیب فرما، ہر قسم کے فتنوں سے، خلفشار سے، انتشار سے اللہ پوری ملت کی حفاظت فرما، پوری انسانیت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اچھے حاکم عطا فرما، ظالموں سے ہماری حفاظت فرما۔ مظلوم اللہ امت ہے، اس کے
رونے دھونے کو سن لے۔ اے الہ العالمین جو محنتیں ہو رہی ہیں اسے قبول و کامیاب فرما دے۔ اے الہ العالمین اپنا فضل شامل حال فرما دے۔ اے اللہ بہت سے لوگ بیمار ہیں، شفائے کاملہ عطا فرما۔ پریشان ہیں، پریشانیوں کو دور فرما۔ جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما۔ جو مقروض ہیں لفظ غرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما۔ اے الہ العالمین جن کے کاروبار میں پریشانیاں ہیں وہ پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ گھریلو جو پریشانیاں ہیں وہ بھی دور فرما۔ اے اللہ اولاد کی طرف سے جو پریشانیاں ہیں وہ بھی دور فرما۔ اے اللہ بیویوں کی طرف سے جو پریشانیاں ہیں وہ بھی دور فرما۔ اے اللہ گھر کو سکون والا اطمینان والا بنا دے۔ ہر قسم کی عافیتیں مقدر فرما دے۔ ہر قسم کی پریشانیوں کو اپنے فضل سے دور فرما دے۔ اپنی رضا دائمی ہمیں عطا فرما دے۔ اے اللہ تیرا دھیان نصیب فرما دے۔ اے اللہ تیرا ذوق، تیرا شوق، تیری معرفت، تیرا عشق عطا فرما، تیری محبت عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع و محبت عطا فرما۔ اے الہ العالمین جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب دنیا سے جانے کا وقت ہو اللہ ایمان کے ساتھ جانا نصیب فرما۔ اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آئندہ پیر کے روز انشاءاللہ سگرام پورہ بڑی مسجد میں یہ مجلس کا انعقاد ہوگا۔ نماز 8:15 بجے ہے۔